انہوں نے لکھا ہے کہ اگر لڑکی شادی سے پہلے غلطی کر لے یا اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا قصور والدین کا ہے۔ جب بھی ماں باپ گھر میں زیادہ لڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، تو بیٹے اور بیٹیاں انفیکٹ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ روک نہیں سکتے آپ کو کہ ان دونوں کو سوائے لڑنے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب یہ جو عمر ہے بچیوں کے یا بچوں کے بڑے ہونے کی، یہ توجہ طلبی کی عمر ہوتی ہے، اور یہ بلیک میلنگ کی عمر کئی برس چلی جاتی ہے۔ اب سوچئے کہ لڑکا یا لڑکی عمر میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کالج پہنچ گئے، اور پچھلا بلیک میلر پچھلی کسی غلطی، کوتاہی یا اپنے وہ چالاکی اور مکاری کی وجہ سے اس نے جو ان کے ساتھ زیادتی کی، اس زیادتی کو یاد دلا کے وہ دوبارہ سے بارہ مسلسل ان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ زندگی میں اگر بچہ یا بچی کبھی غلطی کر لے اور اس سے غلطی ہو جائے تو دو تین طرح کے نقطہ نگاہ ہوتے ہیں۔ مسز فرحان یا مسٹر فرحان، چونکہ واضح نہیں ہے کہ ساتھ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر لڑکی شادی سے پہلے غلطی کر لے یا اس سے غلطی سرزد ہو جائے تو اس کا قصور والدین کا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس طرح سوچیں تو یہ تو ہمارا عام ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ غلطی ہونے کے بعد یا غلطی کرنے کے بعد ہم ہمیشہ ملبہ کسی اور پہ ڈالتے ہیں۔ تو مسئلہ ملبہ ڈالنے کا نہیں ہے، مسئلہ کسی کو الزام دے کے قصوروار ٹھہرا کے جو اندر کا گلٹ ہے اس کو کم کرنے کا نہیں ہے۔ لائک آپ کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے تو اب دو تین چیزیں ہیں جو والدین کو ضرور کرنی چاہیے۔ پہلا، ان کا جتنا بھی دل کرتا ہے لڑنے کو باہم آپس میں میاں اور بیوی کا، تو اب یہ وقت ہے جب ان کو بریک لگانی چاہیے۔ جب بھی ماں باپ گھر میں زیادہ لڑتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، بد تہذیبی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، تو بیٹے اور بیٹیاں انفیکٹ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ وہ روک نہیں سکتے آپ کو، نہ آپ کی زبان درازی کو، نہ آپ اگر ہاتھ چھوٹ رہے ہیں اس کو، لیکن بیٹھ کے سڑتے بھی ہیں، کڑتے بھی ہیں، اور اینڈ آف دا ڈے وہ اس پورے ماحول سے باغی ہو جاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ان دونوں کو سوائے لڑنے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اب یہ جو عمر ہے بچیوں کے یا بچوں کے بڑے ہونے کی، یہ توجہ طلبی کی عمر ہوتی ہے، جس میں انہیں محبت چاہیے ہوتی ہے، جس میں انہیں توجہ چاہیے ہوتی ہے، جس میں انہیں رہنمائی چاہیے ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے توجہ بھی نہیں دی، رہنمائی بھی نہیں دی، محبت بھی نہیں دی، تو باہر کے لوگ تو شکاری ہیں۔ اب یہ بات بھی آپ نے اس کو نہیں بتائی کہ جب تم باہر جاؤ گے تو تم شکار بنو گے، تم شکاری نہیں بنو گے، چونکہ یو آر ینگ، اور جو چھوٹے ہیں لڑکیاں یا لڑکے دونوں شکار ہو جاتے ہیں ان سے بڑی عمر کے، اور اکثر بچیاں اپنی عمر سے بڑی عمر کے مردوں کے ہاتھ شکار ہوتی۔ شروع میں انہیں وہ فادر فگر لگتے، مگر کچھ ہی وقت کے بعد انہیں لگتا کہ نہیں، ان کی انٹینشن بری تھی۔ اس میں جو سب سے برا ہوتا ہے کہ ایک غلطی کرنے کے بعد انہیں یہ احساس نہیں ہوتا، یہ تحفظ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے میرے گھر والے میری پشت پہ کھڑے ہوں گے۔ اگر انہیں پتہ چلے تو وہ نہ صرف میری غلطی پہ پردہ ڈالیں گے، بلکہ جس نے مجھ پہ ظلم کیا یا گناہ پہ اکسایا یا جبر کیا، کوئی اس کے بھی کان مروڑے گا، کوئی اس کے بھی کان کھینچے گا۔ جب یہ نہیں ہوتا تو بچیاں یا بچے دونوں بلیک میل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بلیک میلنگ کی عمر کئی برس چلی جاتی ہے۔ اب سوچئے کہ لڑکا یا لڑکی عمر میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کالج پہنچ گئے، اور پچھلا بلیک میلر پچھلی کسی غلطی، کوتاہی یا اپنے وہ چالاکی اور مکاری کی وجہ سے اس نے جو ان کے ساتھ زیادتی کی، اس زیادتی کو یاد دلا کے وہ دوبارہ سے بارہ مسلسل ان کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ جب میرے پاس اس طرح کے کیسز آتے ہیں تو میں ان سے یہ نہیں کہتا کہ تمہاری ماں کا قصور ہے یا باپ کا قصور ہے۔ انفیکٹ ان کا قصور تھا، پر اللہ نے اس کو بھی تو عقل دی ہوئی تھی۔ یہ بھی کوئی دودھ پیتا بچہ یا بچی تو نہیں تھے۔ جب آپ بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آپ کو ٹچ کرے انوانٹیڈ، انڈیزائرڈ، تو آپ کو فوراً فیل ہوتا ہے۔ اسی طور پہ جو دوسرے کی آنکھ
کا جو وائبز ہیں وہ آپ کو فوراً فیل ہو جاتی ہیں کہ یہ اچھی ہیں یا بری ہیں. تو وہاں کس حکیم نے کہا ہوتا ہے کہ ایسے بری نیت والے برے ارادے والے بندے، یا کزن ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی جاننے والا ہو سکتا ہے، آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے، آپ کا باس ہو سکتا ہے. آج جو بات میں بطور خاص آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ، 100 دفعہ خدا نہ خواستہ بچوں یا بچی کے ساتھ ایسا ہو جائے تو اس لمحے ترازو لے کے نہ بیٹھ جائیں کہ ماں کا قصور ہے، باپ کا قصور ہے. ڈیفینیٹلی قصور ہے ماں کا. ماں کو بتانا چاہیے تھا، عزت نفس کا بھی بتانا چاہیے تھا، رسوائی کا اور بدنامی کا بھی بتانا چاہیے تھا کہ میرے بچے جب یہ بات کھلتی ہے، غلطی لڑکی نے کی ہو یا اس سے کروائی گئی ہو، دونوں صورتوں میں رسوائی اور بدنامی ہوتی ہے، اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. سم ٹائم خاندان کو فیس کرنا پڑتا ہے. اب یہ چیز اتنی چھوٹی نہیں ہے، لیکن اب یہ ہو گیا تو اس کے بعد جب آپ کو پتا چلے، اب اس بچی یا بچے کو اتنی ہمت تو دلائیں کہ دنیا میں اگر اس کا کوئی محافظ ہو سکتا ہے تو کوئی شکاری یا کمینہ صفت آدمی نہیں ہو سکتا. اس کے گھر میں کوئی ہو سکتا ہے، یا تو وہ اس بات کو سمجھے کہ غلطی ہو گئی اور اس کے بعد وہ رستہ چھوڑ دے، وہ آدمی چھوڑ دے، اس طرف جانا چھوڑ دے. یہ پہلا حال ہے. دوسرا، اگر وہ پیچھا کرتا ہے تو ایسے میں اسے سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وہ سپورٹ آسمان سے نہیں آتی، دنیا سے ہی لینی پڑتی ہے. سب سے اچھی سپورٹ اپنے گھر میں سے ہو سکتی ہے، اور گھر والوں کو اتنی غیرت اور اتنی محبت ہونی چاہیے کہ اپنے بیٹے یا بیٹی یا بہن یا بھائی سے غلطی ہو جائے ان کو غلطی کا نشانہ بنایا ہو. بہت سارے کیسز میں ان بچے اور بچی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. معلومات کی بھی کمی، اورینٹیشن کی بھی کمی. ایسے کیسز میں بہت سے بچے اور بچیوں کو تو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. وہ ہونے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، ان کی عصمت دری ہو گئی ہے، ان کی عزت لٹ گئی ہے. تو انفیکٹ یہ ان پہ دنیا کا سب سے زیادہ سخت وقت ہوتا ہے. اس وقت میں جو ساتھ دے گا، کس کو دینا چاہیے؟ کوئی دشمن دے گا، کوئی مکار دے گا، اپنے ہی کوئی پیاروں میں سے کوئی ہوگا نا. لیکن ہمارے یہاں ایک اور بڑی مصیبت ہے کہ بہت سارے کیسز میں اگر گھر کے علاوہ وہ کسی اور سے سپورٹ لیتی ہیں یا لیتا ہے، دونوں صورتوں میں اس کے ہاتھوں میں لٹنا پڑتا ہے. یعنی وہ بھی کچھ عرصے کے بعد بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے. تو ایسے میں مجھے لگتا ہے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ بچے اور بچیاں جب دونوں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ٹین ایج میں، نہ صرف انہیں اس بات کی اپنے جسم کی معلومات دینی چاہیے، نہ صرف انہیں یہ بتانا چاہیے، جو کہ معلومات کی کمی اور اس پورے منظر کی خوفناکی کی کمی کی وجہ سے بھی یہ ہو جاتا ہے. اسی طور پہ لوگوں کی نیتوں کا بھی ضرور بتانا چاہیے. قریبی اور دور کے لوگوں کا جب وہ زیادتی کرتے ان کا بھی بتانا چاہیے. اور سب سے اہم بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم فرض کر لیتے ہیں اس میں بچے یا بچی کی اپنی نیت بھی تھی، تو ایسے میں اس کا مطلب ہے آپ کی تعلیم میں، تربیت میں ایک چیز کی کمی رہی. آپ نے اسے نہ اللہ سے محبت سکھائی، نہ اللہ کا ڈر سکھایا، نہ اللہ کی حدوں کا بتایا. اگر ہم نے اس کو بتایا ہو تو رب سے انسان دعا بھی کرتا ہے، مدد بھی مانگتا ہے، اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کی حدوں کے اندر رہتا ہے. جب اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو ظالم اور مظلوم دونوں بالکل اور رستے پہ چل پڑتے ہیں اور اپنی اپنی زندگیاں برباد کرتے ہیں. دونوں کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے جہاں اللہ کی محبت سکھانی چاہیے وہاں اللہ کا ڈر اور خوف بھی دینا چاہیے کہ اگر اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے کوئی باز نہ آئے اور حدوں کو توڑے تو اس کی سزا کتنی ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، پر جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں گھر والوں کو بچے یا بچی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اس کو ہر لمحے شرمندہ کرنے یا اس کو گالیاں دینے یا اس پہ ہی الزام دھرنے کا اگر آپ کرتے ہیں تو وہ کسی اور بلیک میلر کے ہتھے پھر دوبارہ چڑھ جاتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.